جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم نے اپنے درس نمبر 5 کی ریڈنگ کرنی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے سید السادات، کل مخلوقات سے افضل و اشرف رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کا مظہر فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اگر ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتے تو کائنات ہی نہ بناتے۔ ہماری ہیڈنگ ہے نیکسٹ، مدارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ آپ سب مدارج نہ دیکھ سکیں گے، بہرحال ان کے مدارج میں سے ایک درجہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درجہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور عظمت کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والا درجہ کس عمل کے بدلے میں دیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، ایثار یعنی قربانی کے بدلے میں۔ پھر فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جو بندہ تمام زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایثار کرے تو مجھے اس سے مواخذہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ ایثار کرنے والے کی جگہ جنت ہے، جہاں اس کا دل چاہے گا وہاں رہے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے ماں باپ سے، اہل خانہ سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ آپ کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں اور آپ کے چہرہ انور کا دیدار کر لیتا ہوں، اور مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور آپ نے بھی پردہ فرما جانا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو انبیاء علیہم السلام کے درجے بہت اونچے ہوں گے۔ اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر ایسی صورت میں مجھے جنت میں کیا مزہ آئے گا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی نہ ہو سکے۔
پھر اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء کی 69 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، پس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہی بہت اچھے رفیق یعنی ساتھی ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ جنت میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جگہ نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہم ماقبل سے رب پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی مختصر تفصیل۔ بنو ہاشم۔ ہاشم کا نام عمر تھا۔ ہاشم کی وجہ تسمیہ، جب مکہ میں قحط پڑا تو ہاشم نے روٹیاں چورا کر کے شوربے میں بھگو کر اہل مکہ کو کھلائیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کے معنی چورا کرنے کے ہیں اور ہاشم کے معنی چورا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے مناقب ہاشم۔ ہاشم نہایت سخی تھے، ان کا دسترخوان بہت وسیع ہوتا تھا، غریب مسافروں کو سفر کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے۔ ہاشم نہایت حسین و جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ پہلی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں ہاشم پر پیش کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کی سخاوت کی اطلاع ملی ہے، میں اپنی شہزادی کو آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں۔ ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا۔ روم کے بادشاہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ نور نبوت جو ہاشم کی پیشانی پر چمک رہا ہے اس کو اپنے گھرانے میں منتقل کر لے۔ شام اور یمن کے اسفار۔ ہاشم نے ہی سب سے پہلے قریش میں دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوا کرے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ عرب کے علاقے چونکہ لوٹ مار سے محفوظ تھے، اس لیے ہاشم نے ان قبائل سے معاہدہ کیا کہ ہم تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، تم ہمارے قافلے کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا۔ ہاشم کی اس حسن تدبیر کا یہ نتیجہ نکلا کہ تمام تجارتی راستے محفوظ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، اس وقت قریش مکہ کو اپنے کلام سورہ قریش میں یہ انعام یاد دلایا۔ حجاج کرام کی خدمت۔ جب حج کے دن آتے تو ہاشم تمام حجاج کو گوشت، روٹی، ستو اور کھجوریں کھلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے۔ منی، مزدلفہ اور عرفات میں بھی اسی طرح کھانے اور پینے کا انتظام فرماتے تھے۔ نکاح۔ ایک مرتبہ ہاشم تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں مدینہ منورہ ٹھہرے۔ وہاں بازار میں ایک عورت پر نظر پڑی۔ وہ عورت حسین و جمیل ہونے کے علاوہ فہم و فراست کی بھی مالکہ تھی۔ ہاشم نے نکاح کا پیغام دیا۔ ہاشم کی نسبی شرافت اور مکارم اخلاق کی وجہ سے
نکاح کا پیغام قبول کر لیا گیا۔ اس عورت کا نام سلمہ بنت عمر تھا اور قبیلہ بنو نجار سے تھی۔ ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ سلمہ کو حمل ٹھہر گیا جس سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ جب عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے سر میں ایک بال سفید تھا، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ بڑی عمر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ ہاشم قافلے کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب غزہ پہنچے تو ہاشم کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ عبد المطلب۔ شیبہ بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ عبد المطلب کے معنی ہیں مطلب کا غلام۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ مدینہ منورہ میں اپنے میکے میں رہیں۔ جب عبد المطلب کی عمر 8 برس کی ہوئی تو ان کے چچا مطلب مکہ سے مدینہ ان کو لینے آئے۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے۔ شیبہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے اور ان کے چہرے سے یتیمی ٹپکتی تھی۔ لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا، یہ کون ہیں؟ مطلب نے حیا کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور ایسے میلے کپڑوں میں کیوں ہے۔ اس لیے شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے مکہ پہنچ کر بھتیجے یعنی شیبہ کو عمدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ سخاوت۔ عبد المطلب کی سخاوت اپنے والد ہاشم سے بڑھی ہوئی تھی۔ عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند پرند تک پہنچ گئی تھی۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو مطعم طیر السماء یعنی آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والے کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ عبد المطلب نے شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور پر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے اور غار حرا میں سب سے پہلے خلوت نشینی اختیار کرنے والے عبد المطلب ہی تھے۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آگے ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو پڑھا، جو سنا، اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام امہات المؤمنین کو، تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام اہل بیت اطہار کو اور تمام خلفائے راشدین کو پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما لیجیے، اور اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔